الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، ہم ایسے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جہاں جسم آسودہ ہیں مگر روحیں پیاسی ہیں، جہاں گھر روشن ہیں مگر دل تاریک ہیں، زبانیں مصروف ہیں مگر ذکر کم ہے، معلومات تو بہت ہیں مگر معرفت کم ہے، رابطے بہت ہیں مگر تعلقات کم ہیں، تعلیم بہت ہے مگر تربیت کم ہے، آوازیں بہت ہیں مگر حق کی صدائیں کم ہیں، جہاں سہولتیں بہت ہیں مگر سکون کم ہے، یہاں عمارتیں اونچی ہیں اور کردار چھوٹے ہیں، محفلیں آباد ہیں دل ویران ہیں، مصروفیات بے شمار ہیں مگر مقاصد دھندلے ہیں، تعلیم عام ہے تربیت نایاب ہے، عقل تیز ہے مگر دل بے نور ہے، آنکھیں کھلی ہیں مگر بصیرت سو رہی ہے، وقت سب کے پاس ہے مگر برکت کسی کسی کے پاس ہے، کھانے متنوع ہیں مگر شکر کم ہے، لباس قیمتی ہیں حیا سستی ہے، مکان وسیع ہیں سینے تنگ ہیں، دعا کے الفاظ معلوم ہے مگر گریہ دل کم ہے، قرآن مجید گھروں میں موجود ہے مگر زندگیوں میں کم ہے، دین پر باتیں تو بہت ہیں مگر دین پر عمل کم ہے۔ آئیے ہم یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی اور دین کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ ہمارے ایک دروس کا سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج اس سلسلے کا 7واں درس ہے۔ آیت کریمہ وہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو یا ایھا الذین آمنوا پر ہم نے ایک درس بھی دیا جو حقیقتاً وہ اس کا نبذہ خلاصہ یا سمری ہے، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کتب علیکم الصیام، وہ ہے اگلا حصہ کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیا گئے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ کتب علیکم الصیام محض ایک جملہ نہیں، اس میں حکم بھی ہے، اس میں فرضیت بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں سعادت بھی ہے اور اس میں محبت بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک چھوٹے سے جملے میں اتنا سمندر ڈال دیا ہے کہ جس پہ انسان غور کرے تو اس کا دامن چھوٹا ہے موتی زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی بساط کے مطابق بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بھائی فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، گویا کتبہ معنی فریضہ، فرض کر دیے گئے، کتبہ فعل ماضی ہے اور مجہول ہے، واحد مذکر غائب۔ عزیز سامعین کرام، اس کے مجہول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فاعل کا ذکر نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے یہ بات کیوں اس میں فاعل کا ذکر نہیں کتبہ کے اندر؟ تو بلاغت کا ایک اصول ہے کہ بعض اوقات فاعل معلوم کو حذف کر کے اس کے اندر تحقق، قطعیت اور نفاذ کے معنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے اصل تو یہ تھا کہ روزے فرض کر رہے ہیں، لیکن بات کی ماضی کی، فرض کر دیے گئے، مضارع کا صیغہ نہیں بلکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، جبکہ حکم اب دے رہے ہیں۔ تو مطلوب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جیسے طے ہو چکا، جیسے ہو چکا، نافذ ہو چکا۔ تو بھئی کتبہ مجہول ہے، پیسے کہتے ہیں کہ یہاں فاعل مذکور نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک عربی بلاغت کا اصول ہے کہ فاعل کو ذکر نہ کر کے اللہ جل شانہ نے اپنی ہیبت و جلال کا ذکر کیا، کہ فعل خود بتا رہا ہے
کہ اس کا فاعل کون ہے۔ تو یہاں اس لیے فاعل کا ذکر نہیں کہ اس کے اسلوب میں جلالت و رعب ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہاں کتبہ میں فاعل اس لیے بھی نہیں کہ پیچھے ہے یا ایھا الذین آمنو، تو آمنو بھی فعل ماضی ہے کہ تکمیل ایمان ہو چکی ہے، جن کے اندر ایمان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آ چکا ہے، تو ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ حکم خود بتا رہا ہے کہ بھئی میں کس کی طرف سے آیا ہوں۔ تو جو روزہ فرض کیا گیا ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے، اسے محض عبادت نہ سمجھیں، بلکہ خواہشات کے طوفان میں ایمان کی کشتی کو بچانے کا الوہی نظام ہے۔ اور جس نے اللہ کے لیے حلال سے رکنا سیکھ لیا، وہ حرام سے بچنے کی قوت بھی پا لیتا ہے۔ وہ حلال سے رک سکتے ہیں، حرام سے نہیں رک سکتے، تو وہ خود رکنا نہیں چاہتا۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ روزے فرمایا علیکم الصیام، لکم نہیں، علیکم تمہارے اوپر لکھ دیے گئے، با معنی فریضہ، کیونکہ عربی میں کتبہ یا کتابت کا لفظ کسی بات کے مستحکم ہونے کے لیے، پکی ٹھکی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے اوپر روزے کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو بھئی یہ روزہ ایک عبادت محض نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ سعادت بھی ہے۔ یہ وہ کشتی ہے جس پر سوار ہو کے انسان نے جو ہے نا اپنے آپ کو پار کرنا ہے۔ تو یہ خوبصورت عبادت ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فرضیت صوم کے حوالے سے ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو روزے فرض کیے، اس کا حکم قرآن مجید کے اندر جیسے ہم نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا کے وہ واحد مفسر ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو بھی منسوخ قرار دیا۔ وہ باقیوں کے تو دوسرے معاملات میں اختلاف ہیں، تو مثال ان کے کام دیکھیں۔ تو بہرحال روزے فرض کیسے کب ہوئے، تو اس کے بارے میں خود جو ہے قرآن مجید نے حکم بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ یہ احکام شوال کے اندر اترے اور مسلمانوں نے پہلے روزے سن 2 ہجری میں مدینہ کے اندر رکھے، اور اسی سال ہی غزوہ بدر ہوا۔ تو عزیز سامعین کرام، روزے کا شمار جو ہے اسلام کی بنیادی عبادات میں ہوتا ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا کہ پہلے کیا ہے؟ وان محمد رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ پہلا ہے بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلے نمبر پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے ایمان ہے۔ پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ سب سے زیادہ کنفیوژن، سب سے زیادہ جو روڑے اٹکائے گئے ہیں وہ اسی معاملے میں اٹکائے گئے۔ عقیدے کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے، مشکل کشا اتنے بن گئے ہیں، کہانیاں، کتابیں، واعظین اور حکایات، ہر چیز، حالانکہ واحد مسئلہ ہے توحید کا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا۔ بھئی قرآن مجید کی نصف سے زیادہ آیات، بھئی یہ ہم نے اس کا شمار کیا تھا، تقریباً یہ 45% ہے۔ قرآن مجید 6236 آیات پر مبنی ہے، جس میں 2697 بار جو ہے لفظ اسم الجلالہ استعمال ہوا۔ اسی طرح جو ہے 978 بار لفظ رب آیا ہے، 55 بار لفظ رحمان آیا ہے، اور کوئی 150 بار لفظ الہ مختلف صیغوں میں 147 بار آیا۔ تو یہاں میں اس بات پہ کروں تو یہ موضوع چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا وسیع جو ہے تعارف کرایا ہے، اس کے بعد بھی ان کو اللہ کی معرفت سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا کوئی جو ہے قرآن سے اعتقادی جو ہے رابطہ ہے ہی نہیں، بس ثوابی ہے، بس پڑھ لیا ہے، ماننا نہیں ہے کہ قرآن کے بس فلاں نے کہا تو فلاں آپ کو زیادہ سمجھ آئیے۔ بھائی قرآن مجید کی عقیدے کی آیات محکم آیات ہیں، وہ کوئی متشابہ نہیں ہے کہ سمجھنا، وہ فطرت کے عین مطابق ہیں اور سب سے آسان ہے۔
تو لیکن بدقسمتی سے دیکھیے کہ بھئی ایمان کی سمجھ نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، بھئی کسی بلڈنگ کی بنیاد ہی نہ ہو تو وہ قائم رہ سکتی ہے؟ فرمایا کہ یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو چار یہ بنیادی عبادات ہیں، ایک عقیدہ اور چار عبادات۔ تو اس میں آخری کون سی ہے؟ وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ہے کہ جو روزہ ہی نہ رکھے تو اس کا کیا ہے؟ اس نے تو اسلام کی بنیاد ہی گرا دی۔ تو بہرحال یہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں سب سے گھٹیا لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھیں، اور عملی طور پر انکار کر دینا روزے کا یہ کفر ہے، یہ نصوص کا انکار ہے، یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ تو روزے کا انکار کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ اور جس طرح ہم روزے میں کھانے پینے سے رکتے ہیں، اسی طرح اگر ہم دوسروں کا حق کھانے سے رک جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو کھانے پینے سے رک سکتے ہیں تو گناہوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ تو جب انسان اپنی جائز ضروریات سے رک سکتا ہے تو کھانے پینے سے نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، اگر فرضیات صوم کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہاں کچھ اور باتیں بھی بڑی سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو دین ہے نا، یہ دین فطرت ہے، اور اس کی حقانیت اور اس کی عالمگیریت اور اس کی سچائی کا انہی کے احکام سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ذمہ داری اس کو دیا جس کے اوپر صلاحیت ہے۔ غریب بندے کو کہا ہے حج کر کے، یا غریب کو کہا ہے کہ اپنا گھر بیچ کے زکوٰۃ دے دو، نہیں، جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہی اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی حقانیت ہے، یہ کوئی فرسودہ عقیدہ نہیں۔ یہاں کل خانیاں سب پہ فرض ہیں، چاہے غریب بھی ہے، او بیچارہ 800 میں دہاڑی والا بھی کیا ہے، اس نے بھی پورے محلے کو کھلانا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں نہیں، بس تم نے کیا ہے، تمہارے اوپر تمہاری صلاحیتوں کے مطابق، یہی دین فطرت ہے، یہی اصل اسلام ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر غور کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرضیت رمضان میں اس کی عالمگیریت کیسے جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایمان والوں پہ روزہ فرض کیا کہ جس کے اندر اسلام نہیں، ایمان نہیں، اس کے اوپر روزہ بھی فرض نہیں۔ اب مسلمان تو ہے لیکن وہ بھی اس میں درجے ہیں کہ انسان ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک شیخ فانی ہے، تو یا ایک بیمار ہے، ایک مسافر ہے، تو ان کے بھی احکامات بتا دیے۔ فرمایا کہ ہم اپنے دین کو فورس سے اندھا دھند نہیں ٹھونسنا چاہتے، بلکہ ہم نے اصول بنا دیے ہیں۔ تو روزے کی فرضیت ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر اور مقیم پر فرض ہے۔ اور یہ روزے کس پر فرض ہے؟ ان پر۔ تو شرائط وجوب صوم 3 ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہونا۔ دنیا میں ساری اقوام، سماوی مذاہب والے، عیسائی، یہودی اور ہندو، ہر پارسی اور بدھزم، سارے ہی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ صرف کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ثمرات اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا بتایا عقل مند، مجنون پہ روزے فرض نہیں ہے، مجنون پہ شریعت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر استعداد بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بلوغت میں کہ بالغ ہونا، اب چھوٹا بچہ ہے کہ اس کو زبردستی روزے نہیں رکھوانے، بلکہ کیا ہے، وہ جس مقام پہ کھڑا ہے تو وہ اگر وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے، بچہ ہے، تو شریعت اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو اگر وہ رکھ لے گا تو پورا کر لے تو اچھی بات ہے، زبردستی نہ رکھوائے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کو روزہ کھلوا دیں، نہ اس کے اوپر قضا ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ تو اس کے لیے عمر کی حد بتائی ہے۔ تو بھئی پہلے نمبر پر 3 اصول ہیں کہ کم از کم اس کی عمر قمری سال کے مطابق 15 سال، ظاہر انگریزی کے 10 دن بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے، یا پھر اس کے اندر جنسی معاملات، جس طرح لڑکا ہے تو اس کو احتلام وغیرہ آ جائے، یا اس کے اعضائے پوشیدہ پر کیا ہو جائے، بال آ جائیں، تو پھر بھی اس کے اوپر روزے فرض ہوں گے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ان کے اندر بھی جو جنسی معاملات ہیں، ایام خاص ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں، یا ان کے جسم پر کیا ہے، بال آنا شروع ہو جائیں، تو یہ بھی، یا عمر پوری ہو جائے تو پھر بھی ان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے یہ بھئی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی
सब भी लागू कर दें और जो इस्तेदाद न रखता हो। चौथी शर्त है कुदरत, कि इंसान को रोजा रखने की कुदरत भी हो, यानी बाद का शदीद बीमार, अब वो रिश्तर में पड़ा है, उसे क्या बेचारे को होश ही नहीं है, तो शदीद बीमार इंतहाई जोफ, इस पर भी रोजा फर्ज नहीं, वो फिदिया देगा और इस्तगफार करेगा। मुकीम आदमी इस पर रोजा फर्ज है, मुसाफिर ना हो। हैज़ो नफास, इनके ऊपर भी रोजा फर्ज नहीं है कि अगर ये मामला हो गया है तो बाद में ये क्या करेंगे, रोजा रखेंगे। तो अजीज सामीन इकराम, इसी तरह ये मैंने तो चूंकि वक्त को देख के बात को जल्दी ही खत्म कर दिया है, इसी तरह रोजा जिन पर फर्ज नहीं है, ऐसे भी हैं शहनशाह जिन पे फर्ज नहीं है। पहले नंबर पर है काफिर, तो जिसके ऊपर कोई चीज फर्ज नहीं है जब तक वो ईमान न लाए। दूसरे नंबर पर है गैर बालिग, तो उसको भी कोई फोर्स न करे। रबी बिनते मुअव्विज़ का वाकया कि वो अपने बच्चों को रोजा रखवाती थी और तरबियत जरूर करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर मजनून, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुफ़िअ अल क़लम अन सलास, तीन ऐसे अफराद हैं जिनसे कलम उठा लिया जाता है, यानी उनका कोई अमल लिखा नहीं जाता। एक है अनिन नाइम हत्ता यस्तयकिज़, सोया हुआ शख्स यहाँ तक कि खड़ा हो जाए। मिसल रोजा रख के सोया है और एहतलाम हो गया है, तो फिर उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें उसका अख्तियार नहीं है। तो कितनी प्यारा इस्लाम का उसूल है, जिन कामों पर अख्तियार नहीं उन पर गुनाह भी नहीं है, जिन पर अख्तियार है तो वहां पे फिर जजा और सजा का मामला है। पानी सभी हत्ता यहतलिमा, और इसी तरह जब तक बच्चा जवान ना हो यानी एहतलाम ना आए। पानिल मजनूनी हत्ता या अकीला, और इसी तरह एक मजनून शख्स जहां तक के उसे अकल ना हो। तो भाई ये आदमी भी फारिग है कि इसने भी, इसके ऊपर शरीयत का नफाज नहीं होता। बुढ़ापा या शदीद बुढ़ापा, ये भी मुसाफिर, मरीज, हाइजा औरत, नफास, और इसी तरह हामला औरत अगर उसके बच्चे को नुकसान की जो है ना खतरा है फिर, और इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत अगर दूध पिलाने में मसला हो तो फिर रोजा छोड़ सकती है। हाँ, अगर मसला ना हो तो रोजा रख ले। तो चूंकि ये है फिक्की मसाइल, इसके ऊपर मैं अलग दर्स में बात करूंगा। इसी तरह शदीद भूख से हलाकत का अंदेशा, शदीद प्यास, और इसी तरह मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अगर जंग तूल पे है और वक्त नहीं है तो फिर मुजाहिद भी जो है अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए क्या करेंगे, रोजा बाद में रखेंगे। तो बहरहाल इसकी फर्जियत में बेशुमार हिकमतें हैं। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने रोजे को क्या है, फर्ज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर कि जो साहिब ईमान लोग हैं उन पर फर्ज है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर लिख दिए गए हैं। तो मोमिन की दिल पे लिख दिए गए हैं, इस शरीयत ने उसके ऊपर लिख दिए हैं। अब सच्चा मोमिन तो इसको सादत समझेगा। खुशबख्त हैं वो लोग जो इसको सादत समझते हैं और इसको भरपूर तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन खुश नसीब लोगों में दाखिल फरमाए।